یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایمان کو تقویت اور مضبوط کرنے والا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پروان چڑھانے کا نہایت ہی اور بہترین اور عمدہ ذریعہ ہے۔ ایک انسان اگر حقیقی معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے، ایک انسان اگر کامل ترین مومن بننا چاہتا ہے، تو پھر اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا علم حاصل کرنا اور ان کی جانکاری حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیوں مطالعہ کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کی جانکاری حاصل کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق انسان ہے، اور انسان میں انبیاء کرام کی ذات وہ مقدس، وہ بابرکت ذات ہے جس کی فضیلت، جس کی اہمیت تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انبیاء کرام کی بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو۔ اس کائنات کے اندر تقریباً 1,24,000 پیغمبران دین مبعوث کیے گئے۔ ان انبیاء کرام کی امتیں تھیں، بہت سارے امتیں ناپید ہو گئیں اور کچھ نبیوں کی امتیں ابھی بھی باقی ہیں، لیکن اس کائنات میں جتنی بھی امتیں پائی جاتی ہیں، ان تمام میں خیر امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے۔ کیوں خیر امت ہے؟ وجہ بتائی گئی کہ تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ لوگوں کو معروف کا حکم دو اور منکرات سے روکو اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خاص بنایا ہے۔ ہم عام نہیں ہیں، ہم خاص ہیں۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ذمہ داریاں ہم کب پورا کر سکتے ہیں اور خیر امت کے لقب سے ہم کب ملقب ہو سکتے ہیں، کب ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی وجہ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے معروف کا کام کرنے کا ہے، دوسروں کو بھی معروف کا کام کرنے کا حکم دینے کا ہے، منکرات سے رکنے کا ہے اور منکرات سے دوسروں کو بھی روکنے کا ہے، اور اللہ رب العالمین پر جس طریقے سے ایمان لانے کا حق ہے اسی طریقے سے ایمان لانے کا ہے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جماعت اور فرقوں میں بٹ گئی ہیں۔ آج دیکھیے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول اسلامی اور ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل اور مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں بس ایک لفظ میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مرتبہ ہے تو بس کافی ہے۔ واقعی اللہ کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ مقام اور مرتبہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اور آپ چاہے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار کریں، ہم اور آپ
چاہے دنیاوی معاملات کریں یا تو پھر دینی اللہ رب العالمین کی عبادات اور ریاضات کریں، ہر معاملے میں ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو یا نفرت کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو، سیادت اور قیادت کا معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو، ہر ایک چیز میں ہم اور آپ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ اسوہ اور نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین اور یوم آخرت کی توقع اور امید رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب مفہومی ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین یہ بتلا رہا ہے، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے مرضی کے مالک نہیں ہو، بلکہ اس دنیا میں تمہیں ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنے کا ہے۔ وہ خاص طریقے سے کیسے زندگی گزارو گے؟ تو تم جو یہ زندگی گزار رہے ہو، اپنی زندگی گزارنے کے لیے تمہارے واسطے اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خاندان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست اور دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پڑوسی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی 7 دن گزاری ہے، یہی 7 دن انہوں نے بھی گزاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی 12 مہینے آتے تھے سال میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی رات اور دن، اسی قسم کے رات اور دن عدلتے اور بدلتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، یہ کس طریقے سے گزاری ہے؟ ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے۔ میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں، اب یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میلاد منائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جشن کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار کرنا یہ تو عین ایمان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سنو اے کائنات کے لوگوں، سنو، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ میں ان لوگوں کے نزدیک ان کے باپ، ان کی اولاد اور تمام کائنات کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جب تک لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے اور کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک وہ کامل مومن بن ہی نہیں سکتے ہیں۔